اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے قرآن سیکھیں آسانی سے۔ راہ نجات پروگرام فہم قرآن کلب کے تحت ہم نے قرآن مجید کو باترجمہ سیکھنے کا اور ترجمے میں معاونت اور رہنمائی اور آسانی کے لیے ہم نے یہ اسپیشل کورس ترتیب دیا ہے۔ یہ کورس 10 اسباق پر مشتمل ہے، جس کا آج باقاعدہ پہلا سبق ہے۔ انشاءاللہ اس کورس کی تکمیل کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس میں تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرآن مجید کے 80% الفاظ کا خود ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم کام ہے، بہت ہی اہم کام ہے، اور قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک اور آپ کے فرمان عالی شان کے مطابق سب سے بہترین کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آئیے اس بہترین کام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید میں جتنے الفاظ ہیں ان کی اقسام کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس میں پہلی قسم اسم کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو قرآن مجید میں ٹوٹل الفاظ 78,000 ہیں۔ 78,000 الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، اور ان کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم جو اسماء قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 3,595، اور یہ بار بار ریپیٹ ہو کے 3,595 اسماء بار بار ریپیٹ ہو کے 40,691 بار قرآن مجید میں آئے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کا 50% سے زیادہ الفاظ کا حصہ وہ اسماء پہ مشتمل ہے۔ تو اس لیے اسماء کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسرا فعل ہے۔ قرآن مجید میں ٹوٹل افعال 1473 ہیں، 1473، جو بار بار ریپیٹ ہو کے بار بار آنے کے بعد 19,540 بار استعمال ہوئے ہیں۔ اور تیسرے جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان کی قسم حرف ہے۔ صرف 88 حرف 88 حروف قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور بار بار ریپیٹ ہو کے 17,703 بار قرآن مجید میں آئے۔ آج ہم اسم کے بارے میں کچھ جانیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ تو اسم جو ہوتا ہے وہ کسی کا نام یا نام کی صفت کو کہتے ہیں۔ اسم کسی کا نام یا نام کی صفت کو کہتے ہیں۔ اور فعل ایسا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ حرف وہ ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ تو اسم کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید کا 50% سے زیادہ 40,691 جو الفاظ ہیں 78,000 میں سے وہ اسماء پہ مشتمل ہیں، اور اسماء کو سیکھنا سب سے آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقریباً 80% اسماء جو ہیں وہ تو ایسے ہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو ہم قرآن مجید کے آدھے حصے کو تقریباً تھوڑی سی کوشش کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اسماء جو ہیں
نام جو ہیں یا نام کی صفتیں جو ہیں قرآن مجید میں جتنے انبیاء کے نام استعمال ہوئے وہی جو ہم اردو میں بولتے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ۔ کتابیں تورات، زبور، انجیل تو وہی ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ جگہ مکہ، مدینہ، مدین، ساری کی ساری چیزیں جگہیں جو ہیں وہی ہیں جو ہم اردو میں بھی اسی طرح بولتے ہیں۔ تو اس طرح نام کی جو صفات ہیں، جیسے جنت، جہنم، جنت کی صفات ہیں جنت النعیم، جنت الفردوس، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، یہ سارے وہ اسماء ہیں، یہ ساری وہ اسماء کی صفتیں ہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں۔ تو صرف تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ قرآن مجید میں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے۔ نہیں، مشکل نہیں ہے، صرف دو چیزیں، دو علامتیں سیکھ لیں، دو علامتیں، اسم کی دو علامتیں، صرف الف لام شروع میں اور تنوین آخر میں، الف لام شروع میں اور تنوین آخر میں، یہ اگر ہم ہٹا دیں، یہ اگر ہم لفظ سے ہٹا دیں تو باقی جو لفظ بچتا ہے وہی ہوتا ہے جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ فاتحہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمد، شروع میں الف لام ہے، الف لام کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچے گا؟ حمد۔ حمد وہی ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ ہر جو اردو کی کتاب ہے اس کی پہلی جو کہانی ہوتی ہے، پہلی جو نظم ہوتی ہے وہ حمد ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ حمد کا معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اسی طرح عذابن، عذابن ہے، آخر سے دو تنوین ہے، دو پیش ہیں، اس کو ہٹا دیں تو عذاب بن جائے گا۔ وہی لفظ عذاب ہم اردو میں بولتے ہیں اور وہی لفظ قرآن مجید میں تنوین کے ساتھ موجود ہے۔ تو چار علامتیں یہاں پہ آپ نے اسم کی یاد رکھنی ہے، آپ ان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ اسم ہے قرآن مجید میں۔ یہ زیادہ بار علامتیں آئی ہیں کہ شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں، آخر میں گول تا ہو، آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمات، مؤمنات، قانتات، الف تا آخر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مؤمنہ، کافرہ، آخر میں گول تا ہو، یا شروع میں الف لام ہو اور تنوین ہو۔ یہ قرآن مجید میں زیادہ تر اسماء کے ساتھ آئے ہیں، تو ان چار علامتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جن لفظوں کے ساتھ یہ چار علامتیں ہوں گی وہ اسم کی نشانی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اسم ہے یا اسم کی صفت ہے۔ تو پھر اسم کی جو قسمیں ہیں، اسماء ضمیر، اسماء موصول، اسماء اشارہ، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ فہم قرآن کے اس کورس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ جو ہے آپ ریلیٹ رہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت آسان طریقے سے آپ 10 ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، ان کی تیاری کرنے کے بعد قرآن مجید کے 80% الفاظ جو ہے انشاءاللہ آپ خود ان کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ